إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر تعریفیں، ہر طرح کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، عزت و جلالت، شان اور شوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری دنیا کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم، جن کی لائی ہوئی شریعت، بتلایا ہوا طریقہ، سکھلایا ہوا سلیقہ اس امت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے قیامت تک کا آنے والا انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع اور ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کے بعد ہماری غفلت کیوں۔ محترم بھائیوں، ابھی ہم نے رمضان المبارک سے گزرے قریب 2 ہفتے ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہم سب لوگوں نے یہ محسوس کیا اور یہ دیکھا کہ ہر کوئی عبادت میں لگے ہوئے تھے، نمازیں وقت پر ادا ہو رہی تھی، مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی تھی، اور کوئی انفرادی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، ذکر میں، تلاوت میں، نفلی نمازوں میں، الغرض ہر کوئی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق عبادات انجام دے رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیے گئے عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا گیا ویسے ویسے ہماری عبادتیں کم ہوتی گئی، اور جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا تو ہمارے اندر جو عبادت کرنے کا جذبہ، عبادت کرنے کا شوق، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور رمضان المبارک کے بعد ہمارے اندر کیوں اتنی غفلت آ رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے، اور اپنے ضمیر سے یہ سوال پوچھنا ہے، کیا رمضان المبارک میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، کیا اللہ کے نزدیک وہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں؟
کیونکہ میرے بھائیوں دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی قبول ہونے کی ایک علامت، ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو آدمی ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، جب کوئی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر، اچھی امید کرنا، اچھا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ نیک عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ یوفقہ لعمل صالح قبل موتی، وہ عمل کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ بندہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکی قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نیکی پر نیکی کرتے رہتا ہے اور نیکی کرتے 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 اس کی وفات ہی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، اگر ہم رمضان المبارک کے بعد بھی وہ نیکیاں کر رہے ہیں تب تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اگر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم وہ نیکیاں نہیں کر رہے ہیں جو ہم رمضان المبارک میں ادا کر رہے تھے، جس جذبے سے، شوق سے ہم ادا کر رہے تھے، رمضان المبارک کے بعد اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو اب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے اوپر ایک نظر دوڑاؤ، تم دیکھو، ہر نفس کو اجازہ لینا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی زندگی کے لیے، خبر کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ خبر کی زندگی سے، کل کی زندگی سے مراد خبر کی زندگی ہے، ہر انسان کو اس خبر کی زندگی سے گزرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کل خبر کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے بہت تیاری کی ہے اور بہت تیاری ہم کرتے بھی ہیں۔ دنیا کی زندگی کے لیے تو ہم اتنا پریشان رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پریشانی آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی گیس سلنڈر کو لے کر ہم پریشان ہیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، جبکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی گیس سلنڈر موجود ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایک فکر ہے، اسی لیے جا کر دوسری ہرس جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنی آدم کا جو انسان کا پیٹ ہے، اگر اس کو ایک پہاڑ سونا بھی دیا جائے اسے کیا ہوگا، اور ایک پہاڑ سونا رہے تو اچھا رہے گا۔ آج انسان کو وہی فکر اسی ہرس میں جا کر گھنٹے گھنٹے لائن میں لگا رہتا ہے۔ ہم کہ یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کے لیے ہمیں تھوڑی دیر مسجد میں کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو مرتبہ ڈرایا ہے، آخر تم نے اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا میں سلنڈر نہیں تو اس کا دوسرا آپشن ہے، جس کا دوسرا مسئلہ ہے، دوسرے طریقے سے اسے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن خبر کی زندگی ایسی نہیں ہے نا۔ اگر انسان وہاں پر فیل ہو گیا تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جس کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اس کا دوست کوئی مددگار ہے وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ایسی زندگی ہے جس کا انکار بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، ملحد بھی انکار نہیں کرتا ہے، ملحد جو اللہ کا ہی انکار کرتا ہے لیکن وہ موت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مرتبہ اس آیت میں ڈراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے دیکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیشہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیو، ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الذاریات سورہ نمبر 50/1 آیت نمبر 50/6 کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔
اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بندگی، یہ عبادت بھی کب تک کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں عبادت کرنا ہے اللہ کی موت آنے تک، موت آنے تک تمہیں عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، آپ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، رمضان میں عبادت کر لیں گے، جمعہ عبادت کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو موت آنے تک آپ کو عبادت کرنا ہے۔ ہاں، آپ عبادت زیادہ کریں گے کم کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو عبادت تو کرنا ہے موت آنے تک۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے، ہم عبادت کب کرتے ہیں؟ جب ہم کسی کام کے لائق نہیں رہتے ہیں، جب نوکری سے ہمیں ریٹائرڈ کیا جائے۔ ریٹائرڈ کیوں کرتے ہیں نوکری میں؟ کسی قابل کا آدمی نہیں، کمزور ہو گیا، ایسے موقع پر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایسے ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہم سوچتے ہیں کہ اب جو ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہاں پہ سجدہ کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، کمر جھکتی نہیں ہے، رکوع سیدھا ہوتا نہیں ہے، تھوڑی دیر قیام نہیں، ایسے ٹائم پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب عبادت کر کے جو ہے ہم جنت حاصل کر لیں گے۔ جس عمر میں ہمیں دنیا جو ہے نکال دے رہی، اس عمر کی عبادت کو اللہ کیسے جو ہے ہمارے لیے کام آئے گا؟ قبول تو ہوگی عبادت، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک جوانی کی جو عبادت ہے، اس عبادت کا مقام ہی الگ ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کا ولی ہے ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایسا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرے بھائی، تو میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو عبادت کرنا ہے موت آنے کے بعد، موت آنے تک۔ موت آنے کے بعد تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی ہی کہ میں اب عبادت کر لوں گا، کاش مجھے جو ہے تھوڑا اور ٹائم مل جاتا، کاش مجھے اور تھوڑا ٹائم مل جاتا، میں نماز پڑھ لیتا، کاش مجھے جو ہے تھوڑا اور وقت ملتا، میں قرآن پڑھ لیتا، کاش مجھے تھوڑا اور ٹائم ملتا، میں اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمائے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب انسان کے سامنے، اس کے آنکھوں کے سامنے موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، یہاں جو ہے اس کو اب فکر شروع ہو جائے گی۔ اب تک کیا ہے انسان کی زندگی، خبر کیا ہے، موت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب معلوم نہیں تھا، بس ایک پردہ تھا، ایک پردہ تھا۔ جیسے انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، فَكَشَفْنَا عِنْدَ بَيْتِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عِنْدَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اب کیا ہے، انسان کے سامنے سے وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، جو پردہ اتنے دن بند تھا، وہ نہیں جانتا تھا خبر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب زندگی وہ سن رہا تھا، اب جو ہے اس کو دیکھے گا، اس کی نظر جو ہے اب یہاں پر تیز ہو جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عِنْدَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ میرے بھائی، اب یہاں سے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی، اب وہ اللہ سے درخواست کرے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّي، اے میرے رب، ارجعون، دنیا میں مجھے واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، جن اعمال کو دنیا میں نے چھوڑ کر آیا ہے، میں وہ اعمال کر کے آؤں گا، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے۔ اب اسے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کے لیے کہا ہے، اب انسان صدقہ نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے اسے حکم دیا، غریب کا حق ادا کر، غریب کی فکر کر، غریب کو بھی جو کچھ تو کھاتا ہے اسے بھی، غریب کو بھی کھلا۔ اب انسان جو ہے اس میں اب اس کو فکر نہیں ہوگی۔ جب آنکھ کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، وہاں پر جب دیکھ لے گا تو کہے گا، فیقول یا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں صدقہ کر کر نیک لوگوں میں شمار کر لوں گا۔ اسے کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان کی موت کا وقت آ جانے کے بعد اسے ایک لحظے کا لیے بھی جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائی، تو اس یہاں سے انسان کیا ہے، اس کے زبان سے صرف ایک ہی لفظ ہوگا، یا لیتنی، یا لیتنی، کاش 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 وہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا رہتا تھا، وہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا۔ یہاں سے اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا۔ قیامت کے دن جب اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے عبادت کے لیے یہاں پر بھیجا تھا، وہ اگر اس میں فیل ہو جاتا ہے، اب جب اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اب وہاں پر وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، تو اب وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
کاش میرا نام عمل مجھے نہیں دیا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا. ولم ادری ما حسابیا، میرا کیا حساب ہے یہ حساب مجھے نہیں معلوم ہوتا تو اچھا ہوتا تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے جو دنیا میں موت آئی تھی یہ موت سے ہی میرا چیپٹر ختم ہو گیا تو اچھا ہوتا تھا، مجھے دوبارہ یہ نام اعمال یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہاں سے کہے گا اب کہ ما اغنا عنی مالیہ، میری وہ دولت، میرا وہ مال جس مال کے لیے نہ حرام نہ حلال کوئی بھی فرق نہیں کیا، اب یہاں پر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے جو ہے کچھ فائدہ نہیں دیا. میرے بھائی پھر اس کے بعد ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میری طاقت، میری غرور، میرا بادشاہت جس کو انسان دنیا میں اتراتا ہے، میرے پاس یہ پاور ہے، میرے پاس وہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ جو ہے سپورٹ ہے، وہ ہے، یہ ہے. کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیکھے گا تو وہی کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میرے بادشاہت، میری یہ عہدہ ہی مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا اسے پکڑو، اس کے گلے میں جو ہے زنجیر ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائی یہاں سے انسان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ ہوگا، کاش کاش، یا لیتنی کنت ترابا. قیامت دیکھنے کے بعد انسان کہے گا کاش مٹی ہوا تو اچھا رہتا تھا. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے موت آنے تک. موت کو دیکھ لینے کے بعد یہاں سے عبادت نہیں ہے، یہاں سے جو ہے انسان کو جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ آج عمل کرنے کا وقت ہے، آج عمل کر لو. آج اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے کہ آج اللہ کو راضی کر لو. آج وقت ہے نماز پڑھنے کا، آج نماز پڑھ لو. آج وقت ہے دنیا میں اللہ کی بندگی کر کر اپنی آخرت کی زندگی کو سدھارنے کا. کل یہ وقت نہیں رہے گا میرے بھائی، کل صرف بدلہ رہے گا. نمازوں میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کیا مطلب ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو میرے بھائیوں آج یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی کا اولین مقصد، پہلے مقصد جو ہے عبادت ہے، اور یہ عبادت ہمیں کرنا ہے. اب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، سب سے عظیم عبادت، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت، توحید کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز. نماز یہ وہ عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں جو انسان 5 ٹائم کی نماز روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا یہ ایسا ہے کہ وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ پڑھتا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا، جو انسان 5 ٹائم کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے 5 وقت کی نماز فرض کیا تھا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ کے بندے ہونے کا ایک ثبوت ہے میرے بھائی. کیونکہ دیکھیے دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں ارکان ایمان میں ہی آپ کو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ آپ کو روزانہ نہیں ہے، آپ کو سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی آپ کے اوپر جتنا مال بتائے گا اتنا مال رہا تو ہی سال میں ایک مرتبہ ہے. روزے ہیں یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، اور حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی استطاعت ہے تو، مال رہا تو. لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں روزانہ پڑھ کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں، یہ بتانا ہے. تو اس کے ایک ایک دلیل ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نزدیک جو انسان 5 وقت کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کے نزدیک پسند ہے ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا. تو میرے بھائیوں ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں دینا ہے. تو روزانہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیے، فرض پڑھیے. آپ باقی عبادتیں آپ نماز کو چھوڑ کر، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نماز چھوڑ کر ہم دوسرے کام کر لیں گے، دوسری عبادت کر لیں گے، میرے بھائیوں نماز سے بڑھ کر کوئی عظیم عبادت ہے ہی نہیں ہے. اور اس کو چھوڑ کر اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ عبادت کا وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو ایک نماز پڑھ کر اس کو کرنے کے ساتھ ملے گا. کیونکہ قیامت کے دن آپ کو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ، نماز کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا. اور نماز ہی وہ عبادت ہے
فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز اگر آپ کی صحیح ہے تو پورے بھی عمل آپ کے صحیح ہوں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز بگڑی ہے، خراب ہے، تو پورے عمل خراب ہو جائیں گے. یہ اللہ کے بندے ہونے کا ایک ثبوت ہے جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. جہنمی جو جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ سے تم جہنم میں تھے؟ سب سے پہلے وہ ایک ہی ریزن بولیں گے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں، ہمیں وہ کر لیں گے، یہ کر، نماز چھوڑ کر آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی ایک ایسی واضح دلیل ہے جو روزانہ جو ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کو چھوڑ کر ہم دوسری عبادتوں کے ذریعے ہم اللہ کی بندگی کو ثابت نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کا مقام بھی اتنا زیادہ ہے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے جب بات نماز کی ہے، نمازیں پڑھنا ہی ہے، ان نمازوں میں خاص کر عصر نماز کی حفاظت کرنا چاہیے. عصر کی نماز دیکھیں میرے بھائی، عصر کی نماز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نماز عصر کو لے کر سب سے زیادہ سستی جو ہے ہمیں یہاں پر دیکھی گئی ہے. نماز عصر میں 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ ہماری نمازیوں کی تعداد ہے. یہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے، جس کی جو ہے جتنا فضیلت ہوتی ہے اس کو جو ہے اتنا بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا ہے قرآن میں اللہ نے 5 نماز کو فرض کیا ہے، 5 نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے. عصر کی نماز کو الگ سے کہا ہے اللہ نے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازیں پڑھو، نمازوں کی حفاظت کرو. بالخصوص سینٹر درمیان والی نماز، عصر کی نماز کا ذکر اللہ نے خاص طور پر کیا ہے، خاص طور پر. اور یہ وہ نماز ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑا جان بوجھتے ہوئے، ایسا ہے پورے عمل اس کے برباد ہو گئے ہیں. شیطان کی چال ہوتی ہے میرے بھائی. تو ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، بالخصوص ہمیں نماز عصر کی بھی حفاظت کرنا ہے. تو میرے بھائی اسی طریقے سے دیکھیں، رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے بعد ہمارے اندر جو غفلت آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد شیطان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. رمضان میں تو ہم بچ جاتے ہیں شیطان سے اللہ کے فضل و کرم سے. رمضان کے بعد ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان سے بچ سکیں. ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں. 3 چیزیں مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. ان 3 چیزوں سے بھی آپ بسم اللہ تعالی شیطان سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ اپنے اندر خلوص پیدا کریں. یعنی آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی عبادت چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا. آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں. آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کتنا بھی کریے، آپ کی وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں دیکھیے، شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کرائے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ شرک جب انسان سے نہیں کرا سکتا ہے تو انسان کو چھوٹا شرک کراتا ہے. ایک چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ دکھاوا. یعنی وہ عبادت تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنا ان کو دکھانے کے لیے، وہ ایریا میں دکھانے، ان کے گھر والوں کو دکھانے کے لیے، وہ کام تو اچھا کام تو کرتا ہے، لیکن محلے والوں کو دکھانے کے لیے، قربانی تو کرتا ہے ان کو دکھانے کے لیے، ان کو دکھانے. ایسے انسان کی نیت میں کھوٹ ڈال دیتا ہے. اس سے کیا ہے؟ اس کے اندر ریاکاری آ جائے گی. اب جب ریاکاری آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے. ریاکاری ایسی چیز ہے، اس کے وہ موحد ہے، توحید پرست ہے، ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جو مشرک کا بھی عمل کوئی قبول نہیں ہوتا ہے. مشرک کا عمل اس لیے قبول نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ اس کے عمل کو کیا کرے گا؟ جس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ اس کی عبادت کو کیا کرے گا؟ دیکھا. اور جو ریاکار ہے، دکھاوے کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا تو ہے، لیکن اللہ کی قدر اس نے سمجھا نہیں ہے. اللہ کی قدر اس نے سمجھا نہیں. وہ عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جبکہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکار کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. شیطان نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی، تیری جلال کی قسم، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین. تیرے ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کروں گا جن کے اندر خلوص ہوگا، جو چھوٹی ہو بڑی ہو، سب عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو میرے بھائی، ہم شیطان سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں. ہم کچھ بھی کریں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے، ہمیں دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں.
اسی طریقے سے دیکھیے دوسری چیز، شیطان سے ہمیں بچنا ہے۔ شیطان جس راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے وسوسہ۔ سب سے بڑا راستہ ہے۔ کسی بھی انسان کو آؤ حضرت ایک کرو نہیں، کسی کو بھی نہیں کہتا ہے، بس بیٹھا بیٹھا اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، بیٹھا بیٹھا اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بیٹھا بیٹھا اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، یہ کر وہ کر ایسا کر ایسا کر۔ اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر شیطان کچھ نہیں کرتا ہے۔ شیطان صرف انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے جب انسان کے دل میں بری خواہش پیدا ہوتی ہے، برا ارادہ پیدا ہوتا ہے، وہ ارادے کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس کے بدلے اللہ ایک نیکی اسے دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نیکی دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو جس راستے سے گمراہ کرتا ہے وہ ایک راستہ ہے وسوسہ۔ آدم علیہ السلام کو جس نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا شیطان نے، ہم سب جانتے ہیں کیسے گمراہ کیا تھا۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما، یہی وسوسے کے راستے سے کہ دل میں خیال ڈالا یہ پھل کھا لو وہ پھل کھا لو، یہ کھا لے تو ہمیشہ رہو گے، ایسا رہو گے، نتیجے میں کھا لیے۔ تو وسوسہ یہ ایک ایسا راستہ جس سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اس سے کیسے بچنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے نبی جب تمہیں شیطان کی طرف سے اس طرح وسوسہ آئے تو تم اللہ کی حفاظت طلب کرو، اللہ سے حفاظت مانگو۔ ہم شیطان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی حفاظت طلب کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں یہ چھوٹا سا لگتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس تعوذ ہم کہتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ تعوذ اتنی جو ہے پاورفل چیز ہے۔ کئی جگہوں پر ایک مسلمان کو جو ہے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا دیکھیں انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں برے برے خیالات آ رہے ہیں، تب بھی اسے حکم دیا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے لیفٹ سائڈ میں ہلکے سے تھوک لے۔ اسی طرح سو رہا تھا، ڈرونی خواب دیکھا، اٹھا تو فوراً اسے اعوذ باللہ پڑھے، 3 مرتبہ سے تھوک لے۔ اور اسی طرح قرآن پڑھتا ہے تب بھی اسے حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ اور اسی طریقے سے انسان کو غصہ آتا ہے تب بھی اسے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے کئی جگہوں پر اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعوذ باللہ ہمیں لگتا چھوٹا ہے لیکن یہ ایسا طاقتور چیز ہے جس سے ہم شیطان سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو تعوذ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ہمیں غلط خیال آتا ہے، جب بھی کوئی غلط وسوسہ آتا ہے، فوراً کیا ہے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز، کثرت سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب جو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس کے ساتھ گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اسی سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کیا ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو انسان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے پوری رات جو ہے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے شیطانوں سے، جنات سے۔ اس طریقے سے کیا ہے دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم شیطان سے نجات پا سکتے ہیں۔ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی اور بات، رمضان کے بعد ہم دوبارہ نیکیوں پر کیسے جم سکتے ہیں، اس سلسلے میں 5 باتیں مختصر طور پہ بتاؤں۔ سب سے پہلی بات، رمضان کے بعد بھی ہم دوبارہ نیکیوں پر کیسے جم سکتے ہیں۔ 5 چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں، 5 چیزوں کا کوشش کریں، 5 چیزوں کے اپنانے کی۔ سب سے پہلی چیز فرض نماز۔ آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ کو فرض نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ پوری کوشش کرنا ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنا جو ہے مسجد میں آ کر ادا کرنے کی، کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہم اللہ کے بندے ہیں ثابت کرنے کے لیے، دلیل کے لیے یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا رشتہ جو ہے قرآن سے ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے۔ قرآن آپ جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ بھلے ہی قرآن 1 آیت صحیح پڑھو، آپ 2 آیت صحیح پڑھو، روزانہ آپ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل پسندیدہ ہے جو کم ہو لیکن وہ عمل کنٹینیو ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اللہ، عمل جو ہے اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہے جو عمل کے اعتبار سے وہ کم ہو لیکن وہ کنٹینیو ہو۔ آپ روزانہ 1 آیت پڑھتے ہیں، آپ کوشش کریں وہ آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، ایسے ہی نہیں، آپ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ سب سے بہترین تفسیر احسن البیان، جو ہر کسی کے لیے بہترین تفسیر ہے، آپ چھوٹا سا 1 آیت اٹھائیے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے نیچے چھوٹی سی تفسیر ہوگی، آپ اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے 1 سال تک، اگلے رمضان تک
آپ کو یہ کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنے آپ ترجمے کے ساتھ جو ہے آیتیں معلوم ہو جائیں گے آپ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع کریے، سورہ ناس سے شروع کریے، آپ کو یہ سنت میں پڑھنے والی صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کا ایک ایک آیت کا ترجمہ ڈیلی آپ پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کو 6 دن میں سورہ ناس ہو جائے گا، 6 دن میں آپ کو سورہ ناس ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا، تفسیر بھی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ فلق آپ کو 5 دن میں معلوم ہو جائے گی، 10 دن میں 2 صورتیں آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قرآن سے جو ہے اپنا رشتہ بنا کر رکھیے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا صبح شام کی دعائیں اور اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں، روزمرہ کی گھر سے آنے کی، گھر سے باہر جانے کی، مسجد میں آنے کی، یہ دعائیں ہمارے اندر ایک چیز پیدا کرتی ہیں، ایک احساس پیدا کرتی ہیں کہ ہم جو ہے جب کھاتے ہیں بسم اللہ نام لیتے ہیں، اللہ کی یاد ہمیں آتی ہے۔ گھر میں جاتے ہیں بسم اللہ ہم نام لیتے ہیں، اللہ کی یاد ہمیں آتی ہے۔ یہ دعائیں ہمارے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ دعاؤں کے ذریعے ہمیں احساس پیدا، ہمیں رمضان کے بعد ہمارے اندر جو سستی آتی ہے نا، جو ہمارے اندر غفلت جو آتی ہے، اس کی وہ ایک وجہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، دعائیں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کسی چیز کی دعا ہمارے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں، مسجد سے باہر ہوتے وقت دعا نہیں، وضو کی دعا نہیں، پانی کی دعا نہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں، گھر سے باہر کی دعا نہیں، سوتے دعا نہیں، کچھ دعائیں نہیں ہیں۔ کیسے آپ کو اللہ کی یاد آئے گی؟ دعائیں میں اللہ کی یاد ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ اس طریقے سے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ رمضان کے بعد بھی آپ نیکیوں پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز، اچھا دوست رکھیے، دوست رکھیے لیکن اچھا رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل، آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست اچھا ہونا چاہیے، دوست اگر برا ہے تو خود بخود انسان کے اندر بری عادتیں آ جائیں گی۔ اگر دوست بے نمازی ہے تو وہ خود بخود بے نمازی بنے گا۔ دوست اگر سگریٹ پینے والا، بیڑی پینے والا ہے، اس کے اندر بھی ایک نہ ایک دن آ جائے گی۔ تو اسی لیے اچھا دوست رکھیے، اچھا دوست رکھیے میرے بھائی۔ اچھا دوست وہ ہوگا جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے اچھا دوست رکھیے، اچھا دوست رکھیں گے وہ نماز کو لے کر آئے گا، جو بیانات کو لے کر آئے گا، درست کو لے کر آئے گا، آپ کو جو ہے اس کے ذریعے سے دین سیکھنے کا ایک موقع ملے گا۔ اچھا دوست رکھیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں دعاؤں کا اہتمام 2 وجہ سے، ایک اسلاف کا طریقہ تھا، رمضان گزرنے کے بعد وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے 6 مہینے تک، اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کا اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما، یہ کہہ کر دعا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ہم یہ دعائیں کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے قرآن کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اور اسی طرح حدیث کی دعا ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعاؤں کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں تھیں۔ ایک آخری بات دیکھیں، رمضان المبارک کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شوال کے جو ہے 6 روزے ہوتے ہیں، 6 روزے ہمیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اس 6 روزوں کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہی ہے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، ایک سال بھر کے اس نے روزے رکھے ہیں۔ کیسے؟ اس کی تفسیر بھی حدیثوں میں قرآن کے ذریعے کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ مثال طور پر کوئی آدمی 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 دن کے روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا رمضان کے 30 دن کے روزے کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ 300 دنوں کے برابر ہو گئے۔ اور شوال کے 6 روزے کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ 60 دنوں کے، یعنی 2 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ جوڑیں گے وہ 300 یہ 60 360 ہو گئے، اور عربی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ گویا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں،
تو گویا کہ آپ کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ ضروری تھی۔ جو رمضان کے بعد ہمارے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جس سے ہم دوبارہ اپنے اندر جو ہے عبادت کا شوق پیدا کر سکتے ہیں، عبادت کرنے کا ہم جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو آپ تمام کو کئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سے غفلت اور سستی کو باہر نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین سے قریب فرما، انہیں مسجدوں سے قریب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا کر رکھے۔ جب ہمیں اس دنیا سے جانے کا وقت آئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں لے جا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔